السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان رکن الدین بیبرس پارٹ 14 میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ جیسا کہ ہم سلطان رکن الدین بیبرس ورسز منگول یعنی کہ ہلاکو خان کے متعلق ڈسکس کر رہے ہیں، اور پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح مصر کے سلطان نے ایلچیو کو تو قتل کر دیا تھا، پھر سلطان رکن الدین بیبرس کو کس طرح فوج کی کمانڈاری ملی اور کتنی فوج ملی اور کون کون سے وزیر ملے۔ آج ہم آگے مزید ڈسکس کریں گے کہ کس طرح رکن الدین بیبرس نے، جو کس وقت ایک عام سا کمانڈر تھا اور اس نے کتنی بڑی ذمہ داری لی اور منگولوں کے خلاف مسلمانوں کے لیے ایک مضبوط دیوار بننے کا پختہ عزم کیا، اور مظلوم اپنے اور اب رکن الدین بیبرس کو اپنا وعدہ وفا کرنے کا وقت تھا، کیونکہ جب بھی منگولوں کے حملے کے بارے میں سنتا تھا یا منگولوں کے بارے میں سنتا تھا تو باقی سب جو ہے وہ ڈر جاتے تھے، خوف آتا تھا۔ تو رکن الدین بیبرس ہمیشہ کہا لگا کے کہتا تھا، اگر ان کا کبھی مجھ سے واسطہ پڑا اور اللہ نے مجھے طاقت دی تو میں ان کو بتاؤں گا کہ مسلمانوں کی تلوار کیا ہوتی ہے، میں ان کو بتاؤں گا کہ کس طرح لڑا جاتا ہے، میں ان کو بتاؤں گا کہ اصل سپاہی کیا ہوتی ہے۔ اور آج اللہ رب العزت نے انہیں وہ طاقت بھی دی تھی، آج اللہ رب العزت نے انہیں فوج بھی دی تھی، اور آج اللہ رب العزت نے ان وحشی منگولوں کو رکن الدین بیبرس کے سامنے لا کھڑا کیا تھا، اور آج رکن الدین بیبرس کے پاس موقع تھا کہ وہ اپنے اس وعدے کو وفا کریں۔ آج رکن الدین بیبرس کے پاس موقع تھا کہ انہیں مصر سے دور ہی، فلسطین سے دور ہی منگولوں کو روکے، تاکہ یہاں پہ دوبارہ منگول یہاں سے آگے نہ بڑھائیں، تاکہ اگر منگول اس جنگ میں فاتح ہوتے اور مصر کو بھی فتح کر لیتے تو پھر انہیں مدینہ تک پہنچنے تک کوئی بھی رکاوٹ، بڑی رکاوٹ کا فیس نہیں کرنی پڑنی تھی، اور مدینہ تک اور مکہ تک پہنچنے کی واحد رکاوٹ صرف اور صرف مصر ہی تھی۔ اس لیے اب عالم اسلام کو ایک بہت بڑا خطرہ اور بہت بڑے چیلنج کا سامنا تھا، اور اس وقت صرف رکن الدین بیبرس ہی تھا جو پانی کے سامنے آخری بند تھا، اور اگر یہ بند بھی ٹوٹ جاتا تو پھر کیا ہو سکتا تھا، اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ رکن الدین بیبرس کو بھی اس بات کا بخوبی اندازہ تھا، اور اس نے بھی سر توڑ محنت کرنا شروع کر دی۔ وہ جو 25,000 کی فوج، مملوک فوج جو سلطان مصر نے انہیں دی تھی، اس کو لے کر اس نے تمام مصر اور جتنے بھی اسلامی ممالک تھے ان سب کا چکر کاٹنے میں گزار دیا۔ اس نے دن دیکھی نہ رات، اس کی ساری دن اور رات جو ہے وہ گھوڑے کی پیٹھ کے اوپر گزرتی۔ وہ کبھی اس علاقے میں تو کبھی دوسرے علاقے میں جنگ کی مہم چلا رہا ہے، کبھی تیسرے علاقے میں جنگ کی مہم چلا رہا ہے، اور وہاں سے سپاہیوں کا اکٹھا کر رہا ہے، لڑکوں کو، نوجوانوں کو اکٹھا کر رہا ہے، جنگ کے لیے ابھار رہا ہے۔ اور اس کے وزیر مشیر اس نے سب کو یہ حکم دے دیا کہ جہاں تک ہو سکے تم عالم اسلام کے جس کونے میں اس آواز کو پہنچا سکتے ہو منگولوں کے خلاف اس جنگ میں، اس ہر ایک مجاہد کو اکٹھا کرو۔ اب جتنے بھی مسلمان حکمران تھے وہ تو سارے تقریباً پیچھے ختم ہو چکے تھے، لیکن وہاں پہ جو بھی فوج کا کمانڈر یا جو بھی نوجوان یا جو بھی بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا، جب اس نے رکن الدین بیبرس کی یہ پکار سنی تو سب نے منگولوں کے خلاف اپنا جو بدلہ لینے کے لیے سب رکن الدین بیبرس کے پرچم تلے جمع ہو گئے، اور یوں سلطان رکن الدین بیبرس کے پاس دن بدن اپنی فوج کی تعداد بڑھتی ہی چلی گئی، اور دور دراز علاقے سے جتنے بھی لوگ سنتے وہ فوراً سے پہلے رکن الدین بیبرس کے پاس جمع ہوتے، تاکہ وہ بھی اس جنگ میں حصہ لے سکیں اور منگولوں سے اپنا بدلہ لے سکیں، کیونکہ انہیں اس بات کا اندازہ تھا کہ اگر ہم ہار بھی گئے تو ہمارے پاس اب کھونے کو کچھ بھی نہیں بچا، ہماری جانیں ہیں زیادہ سے زیادہ ہی جائیں گی، لیکن ہم منگولوں زیادہ سے زیادہ منگولوں کو قتل کرنے سے پہلے خود نہیں مریں گے۔ اور ان کا یہی ارادہ اور یہی پختہ عزم دیکھ کے رکن الدین بیبرس کے بھی حوصلے بلند ہوئے، اور اس نے بھی دن اور رات جو ہیں وہ گھوڑے کی پیٹھ کے اوپر گزارے۔ وہ کبھی وہ بجلی کی سی رفتار کے ساتھ کبھی اس علاقے میں تو کبھی دوسرے علاقے میں، کبھی تیسرے علاقے میں، اور اس نے صرف یہیں تک کا سفر نہیں کیا بلکہ اس نے منگول کمانڈر جو کہ مسلمان ہو چکا ہوا تھا اس سے بھی رابطہ کیا، یعنی کہ جو برقی خان تھا اس سے بھی رابطہ کیا، ادھر کائی قبیلے کے سردار ارطغرل غازی سے رابطہ کیا جو کہ اس وقت ترکوں کے لیے واحد امید بنے ہوئے تھے۔ اور اگر آپ
کا یاد ہو کہ ارطغرل غازی کے سیزن 5 میں جہاں پہ سیزن 5 اینڈ کیا گیا تھا وہاں پہ ایک جنگ کے متعلق بتایا گیا تھا، لیکن وہ جنگ دکھائی نہیں گئی تھی۔ اصل میں وہ جنگ جو تھی وہ مارکا عین جالوت یعنی کہ جو رکن الدین بیبرس اور رکن الدین بیبرس نے منگولوں کے خلاف ہلاکو خان کے خلاف لڑی تھی، اصل میں وہ اسی جنگ کی تیاری ہو رہی تھی جو انہوں نے ارطغرل غازی کے سیزن 5 کے آخری ایپیسوڈ میں دکھائی تھی۔ تو رکن الدین بیبرس ادھر برقع خان بھی اپنی فوج کے ساتھ اور برقع خان کے ساتھ منصور بن احمد یعنی کہ جو بغداد کا نائب سپہ سالار تھا وہ بھی بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا اور اس کے پاس بھی فوج تھی۔ اب یہ سارے حکمران جو ہیں یعنی کہ رکن الدین بیبرس بغداد کا نائب سپہ سالار، منگول کمانڈر جو کہ مسلمان ہو چکا ہوا تھا برقع خان، اور وہ بھی اپنے ایک بڑے لشکر کے ساتھ رکن الدین بیبرس کے مدد کے لیے پہنچ چکا تھا۔ دوسری طرف جو ارطغرل غازی ہیں وہ ترکوں کو اپنے پرچم تھلے اکٹھا کر کے وہ بھی جنگ کے لیے نکل چکے تھے۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس وقت ایک لشکر جراح جو ہے دونوں طرف تیار تھے، اور ادھر ہلاکو خان اور اپنے کمانڈر اور اپنے سپہ سالار کے ساتھ جس کی وہ بہت قدر کرتا تھا اس کے ساتھ اور ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ وہ بھی اس میدان میں شامل تھا۔ اور ہلاکو خان کی بیوی جو ہے وہ کہتی تھی کہ تم اگر اپنے جتنے مسلمانوں کا خون بہاؤ گے پھر میں تمہیں اپنے پاس آنے دوں گی، اور وہ اس قدر وحشی تھا کہ وہ مسلمانوں کا خون بہاتا، اور وہ بیوی جو اس کی وہ عیسائی تھی اس لیے وہ مسلمانوں سے بغض رکھنے کے باوجود وہ یہ کہتی، اور یہ بغیرت جو ہے وہ اتنے زیادہ مسلمانوں کو قتل کرتا تھا۔ لیکن آج اس کے حساب کا دن آ چکا ہوا تھا۔ آج رکن الدین بیبرس جو ہے وہ اس کے مد مقابل تھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ اب وہ جس مرد مجاہد کے آگے بڑھ رہا ہے وہ اس کے لیے عبرتناک شکست کا باعث بنے گا۔ اور یوں اب ادھر بھی رکن الدین بیبرس نے مہم چلا کے تقریباً 70,000 کا لشکر جو ہے وہ تیار کر لیا ہوا تھا، اور یوں 25,000 کا لشکر جو سلطان مصر نے دیا تھا، اور 70,000 کا وہ لشکر کہ جو اس وقت اس نے خود مہم چلا کے اور آگے پیچھے سے سارے جو مرد مجاہد تھے وہ اکٹھے ہو کے ان کے پاس لگ بھگ 1 لاکھ کے لگ بھگ اس نے لشکر جو ہے وہ تیار کر لیا تھا۔ اور ادھر سے برقع خان بھی جو ہے وہ بھی اکٹھا ہو چکا ہوا تھا، اس کے بعد ارطغرل غازی بھی اکٹھا ہو چکے تھے، اس کے بعد منصور بن احمد بھی، یعنی کہ اب کی بار مسلمان جو ہے وہ اکٹھے ہو چکے ہوئے تھے۔ اور لیکن اس سب کے دوران جب مسلمانوں کی تیاریاں مکمل ہو گئی تو فلسطین کے قریب جو ہے وہ عین جالوت کے مقام کے اوپر یہ دونوں لشکر جو ہے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ اب وقت تھا کہ اسلام کا سورج نمایاں ہو، لیکن اگر یہ لشکر ہار جاتا ہے تو پھر منگولوں وحشیوں کو مدینہ تک اور مکہ تک پہنچنے میں بالکل کوئی دقت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر یہ لشکر جیت جاتا ہے تو تمام عالم اسلام کی امید ایک دفعہ پھر بلند ہوگی، اور پھر یہ ایک دفعہ پھر عالم اسلام اپنے پورے وجود میں قائم ہوگا، اور ایک دفعہ پھر عالم اسلام کی طاقت سب دیکھیں گے۔ یعنی کہ یہ جنگ منگولوں اور رکن الدین بیبرس کی نہیں، یہ جنگ اسلام کی جنگ تھی، اسلام کی بقا کی جنگ تھی، اور یہ جنگ اسلامی تاریخ میں بہت اہمیت کی حامل رکھتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی سیریز میں اگلی ایپیسوڈ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آخر کس طرح جنگ کا آغاز ہوا، اور کس طرح یہ جو ہے رکن الدین بیبرس نے ہلاکو خان کو شکست دی، اور اس کے بعد اس میں رکن الدین بیبرس کا، اس میں ارطغرل غازی کا، اس میں برقع خان کا، منصور بن احمد کا کیا رول تھا۔ جڑے رہیے ہماری سیریز کے ساتھ۔ جزاک اللہ۔